السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آپ سب لوگ، اور رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، چلیں آج ہم اپنی کہانی جو سی اسلامی ہے، یعنی سلسلہ قصص الانبیاء کا، اس سلسلے میں آج جو کہانی سننے جا رہے ہیں وہ ہے ظالم بادشاہ کی کہانی ہے وہ۔ جی تو آغاز کریں بسم اللہ پڑھ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچائی کی دعوت دینا بہت کٹھن کام ہے۔ لوگ سچ کو مانتے ہی نہیں ہیں، برداشت نہیں کرتے، خاص طور پر جو لوگ صدیوں سے کسی غلط راستے پہ چل رہے ہوں، ان کو اس بات کا احساس دلانا کہ وہ غلطی پر ہیں۔ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہ راستہ سیدھا گمراہی کی طرف لے جا رہا ہے، ان کی منزل تباہی ہے، وہ ذلت آمیز انجام سے دوچار ہوں گے۔ ان باتوں کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ لوگ ایسی باتیں کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ انتہائی برا بھلا۔ اس کی راہوں میں کانٹے بھی بچھاتے ہیں، اس کو تکلیف بھی دیتے ہیں، اذیت بھی دیتے ہیں، آگ میں جلا بھی دیتے ہیں، آرے سے چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ مخالفت کے طوفان میں ثابت قدمی سے سچائی کی دعوت دینا بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ لہٰذا انہوں نے یہ عظمت دکھلائی، اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، ان پر واضح کیا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے تخلیق کیے ہوئے بت نہیں ہیں۔ لیکن قوم نے انہیں جھٹلا دیا، ان کا مذاق اڑایا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی قوم جن تاریک راہوں پر سفر کر رہی ہے وہ ان راستوں کو چھوڑ کر روشن راستوں پر چلیں، تاکہ وہ عذاب سے بچ سکیں اور انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب ہو۔ مسلسل دعوت کے باوجود قوم نے ان کی ایک بھی نہ مانی، تو انہوں نے حاکم وقت کو دعوت دی۔ حاکم وقت نے بھی ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور انہیں سختی کے ساتھ دعوت کا فریضہ انجام دینے سے منع کر دیا، یعنی نہ خود آئے اس دعوت کی طرف بلکہ انہوں نے منع بھی روک دیا۔ حالات کا رخ دیکھ کر اور حکمت کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے انہوں نے مناسب وقت کا انتظار کیا، یہی حکمت کا تقاضا تھا۔ وہ انتظار اب کب ختم ہوا؟ تو یہ تو کہانی ظالم بادشاہ سن کر ہی آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن اس کہانی میں ایک بات آپ سب کے لیے بہت ہی انوکھی ثابت ہوگی۔ جانتے ہیں وہ کیا بات ہے؟ جی، اس کہانی میں ایک نہیں بلکہ اللہ کے 3 برگزیدہ بندوں کا تذکرہ ہے نا حیرانی کی بات۔ تو ان تینوں نے یکے بعد دیگرے ایک ہی قوم کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا فرض انجام دیا۔ ان کا ذکر ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک کے ذکر کے بغیر دوسرے کی اور دوسرے کے بغیر تیسرے کی کہانی ادھوری ہوگی۔ ان ہستیوں کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ الگ الگ کیوں نہیں ہے؟ اس کا سادہ سا جواب یہی ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر بہت ہی مختصر انداز میں بیان ہوا ہے، اور قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کہنا، اپنی طرف سے بڑھا چڑھا کر کچھ کہنا یقیناً بہت ہی بری بات ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جس کو عزت دی، مقام اور مرتبہ دیا، اپنے نیک بندوں میں شامل کیا، وہ ہم سب کے لیے واجب الاحترام ہیں۔ جی چلیں ہم اپنی کہانی کی جانب مزید۔ تو کہانی کا کیا نام میں نے بتایا تھا؟ ظالم بادشاہ۔ اور ان میں کن کے قصے ہیں اس کہانی میں؟ قصہ سیدنا الیاس علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام کا۔ جی، امجد، فاروق اور کلثوم، ٹھیک ہے، اپنی دادی کے گرد جمع تھے۔ سب لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے رات ہی کو تو ٹائم ملتا ہے نا، کیونکہ دن بھر میں تو لوگوں نے اپنے کوئی کام، کوئی دفتر جا رہا ہے، کوئی اسکول جا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کام سے فارغ تو ہوتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور انہی میں سے کچھ بچوں کا بھی حال ایسا ہی ہوتا ہے جو عموماً عشاء کے بعد بڑے پرسکون سے ہو کے بیٹھتے ہیں اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کر۔
ٹھیک ہے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے تھے اور یہ وہ وقت تھا کہ دادی اماں سے کہانی سننے کا۔ ایسے میں امجد بول اٹھا، دادی جان آپ ہمیں نیک اور رحم دل بادشاہوں کی کہانیاں سناتی ہیں، کیا سب بادشاہ نیک اور رحم دل ہی ہوتے ہیں؟ دادی جان امجد کی بات سن کر مسکرائیں اور بولی، نہیں بیٹا، بادشاہ ظالم اور برے بھی ہوتے ہیں۔ آج پھر کسی ظالم بادشاہ کی کہانی سنائیں؟ ٹھیک ہے، چلو بھی سنتے ہیں۔ فاروق نے کہا، اچھی بات ہے، یوں ہی صحیح۔ دمشق کے مغربی حصے میں ایک شہر تھا، اس کا نام تھا بالابک، ٹھیک ہے، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں بالک، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، تھوڑا سا نام کے اندر کوئی ایشو بھی ہو تو اس سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی کیا فرمایا؟ بالابک؟ تینوں بول اٹھے، ہاں بالابک، یہ کیا نام ہوا بلا؟ فاروق نے حیران ہو کر کہا، میں بتاتی ہوں نا، صبر تو کرو۔ بال ایک بت کا نام تھا اور بک نامی شہر کے لوگ اس بال کی بت کی پوجا کرتے تھے۔ اسی بت کے نام پر شہر کا نام بالابک رکھا گیا۔ لیکن آپ تو کسی ظالم بادشاہ کی کہانی سنانے چلی تھی، کلثوم بولی۔ بھئی وہی تو سنانے لگی ہوں، ہاں تو اس شہر کا بادشاہ بہت ظالم اور جابر تھا اور تھا بھی کافر، یعنی مسلمان نہیں تھا، وہ بھی بال ہی کی پوجا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان تو رکھتا نہیں تھا۔ اس کی حکمرانی کے دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور انہوں نے اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا، اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی توحید کی دعوت۔ اور اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھا۔ جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا رب ہے؟ اچھا، انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ یہ بت تمہیں کوئی نفع تو پہنچا سکتے نہیں ہیں، نہ ہی کوئی نقصان، تو تمہیں موت تو دے سکتا ہے وہ، اور نہ ہی تمہیں زندگی بخش سکتا ہے۔ بڑی سمجھانے کی کوشش کی، اور تم ایسے اللہ کی عبادت چھوڑے ہوئے ہو جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے، مستحق ہے، اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو آپ پورے خلوص و سچائی سے قوم کو دعوت دیتے رہے، آپ انہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آنا چاہتے تھے، دردناک اور حقیقی عذاب سے نجات دلانا بھی چاہتے تھے، لیکن وہ آپ کو جھٹلاتے رہے، انہوں نے آپ کا مذاق بھی اڑایا، وہ آپ کی بات کوئی بھی بات یعنی کسی طرح کی بھی کوئی بات سننے کو تیار نہ ہوئے۔ ان حالات میں بہت کم لوگ آپ پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، لہٰذا وہ سب عذابوں میں حاضر کیے جائیں گے، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے، یعنی اللہ پر ایمان لانے والے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا، اس ظالم بادشاہ تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا حضرت الیاس علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، کیونکہ آپ ان سب کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو اللہ کی دعوت دینا تو اور بھی زیادہ ضروری تھا، اگر وہ ایمان لے آتا تو ساری قوم ہی ایمان لے آتی۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ سے ملاقات کا وقت طے کر لیا۔ اس طے شدہ وقت پر آپ اس کے دربار میں پہنچ گئے۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، اے بادشاہ وقت، میں آپ کو اس اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اور بال کی عبادت جو بت ہے نا، اس کی عبادت چھوڑ دینے کی ہدایت کرتا ہوں۔ وہ تو خود مخلوق ہے، کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ ہی نفع۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اس نے غضبناک آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر بولا، تیرا وہ اللہ کون ہے، نعوذ باللہ، جس کی خاطر تو ہم سے بال کی عبادت چھڑانا چاہتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، سارے عالم میں بس اسی کا حکم چلتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمام تر نعمتیں اسی نے عطا کی ہیں۔ اس پر بادشاہ نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، کیا واقعی تجھے مجھ سے یہ امید ہے کہ میں تیری ان باتوں پر یقین کر لوں گا جو کسی کہانیوں سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے؟ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو ایمان لے آئے گا تو یہ کیا ہوگا؟ تمہارے حق میں بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی۔ ان جنتوں میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کانوں نے سنی ہوں گی،
اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال ہی آیا ہوگا۔ یہ سن کر بادشاہ بولا، اور اگر میں تمہارے اللہ پر ایمان نہ لاؤں تو کیا ہوگا؟ جواب میں حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ کفر کرے گا اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا رہے گا، یقیناً اسے دردناک عذاب کی سزا ملے گی۔ اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سن کر وہ ظالم بادشاہ جون سا تھا نا، وہ چلا اٹھا چیخنے لگا، اے شخص، اس میں کوئی شک نہیں، میں تجھے اب تک بہت مہلت دے چکا ہوں۔ میں نے تیری فضول کہانیاں بھی غور سے سنی ہیں، انہیں جھوٹی کہانیوں پر تیرا دار و مدار ہے، لیکن میں بال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر آج کے بعد مجھے یہ خبر ملی کہ تو بال یعنی با عین اور لام کا ذکر برے الفاظ میں کرتا ہے تو اپنے اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو میں تجھے سخت ترین سزا دوں گا، اور جب تک تیری موت واقعہ نہیں ہو جائے گی نا، اس وقت تک میری وہ سزا ختم نہیں ہوگی اور تمہیں وہ تکلیف دیتا چلا جاؤں گا۔ حضرت الیاس علیہ السلام جو ان سے تھے اس کی طرف سے مایوس ہو گئے اور واپس لوٹ آئے۔ اب کیا تھا؟ اوہو، اب آپ اس فکر میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اگر آپ لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں گے اور بال کی پوجا کرنے سے انہیں منع کریں گے تو بادشاہ کے جاسوس فوراً اس تک اطلاع پہنچا دیں گے، خبر دے دیں گے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ جو اس نے کہا ہے وہ کر گزرے گا، یعنی وہ آپ کو قتل کرا دے گا۔ وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس سے یہ امید تو کی جا سکتی نہیں تھی کہ اپنے حکم کے خلاف کوئی نرمی کرے گا۔ دوسری طرف وہ اللہ کی عبادت کی دعوت نہ دیتے تو اللہ کی نافرمانی ہوتی۔ آخر آپ نے فیصلہ کیا کہ ایک اکیلے اللہ کی طرف دعوت تو وہ ضرور دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت الیاس علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے، بال کی پوجا نہ کرنے کے لیے کہتے رہے۔ جاسوسوں نے بادشاہ کو یہ خبریں پہنچا دیں، چنانچہ اس نے حکم جاری کر دیا کہ انہیں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا جائے اور سخت قسم کی سزا دیتے دیتے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو بادشاہ کا جب فیصلہ معلوم ہوا تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے، یعنی ذرا تھوڑے کیا ہے ادھر ادھر ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے نا تھوڑے دنوں کے لیے۔ ایسا انہوں نے موت کے ڈر سے نہیں سوچا تھا، بلکہ انہوں نے کیا خیال کیا تھا کہ اگر بادشاہ انہیں مروا دے گا تو اللہ کی طرف دعوت کا کام رک جائے گا، بالابک کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ انہوں نے سوچا شاید میری غائب ہونے کے بعد یہ بادشاہ طبعی موت مر جائے یا اسے کوئی قتل کر دے، اس طرح وہ پھر سے اپنا کام دوبارہ شروع کر سکیں گے، دوبارہ توحید کی دعوت شروع کر دیں گے، یعنی بات بتانا شروع کر سکیں گے، اور اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس شہر کے لوگوں کی طرف مبعوث فرما دیا۔ ٹھیک ہے، مبعوث فرمایا تھا۔ آپ دن بھر اپنے ایک دوست کے گھر میں چھپے رہے، آخر رات ہوئی تو تاریکی میں یعنی اندھیرے میں اپنے دوست کے گھر سے نکلے۔ شہر خاموش تھا، پہرے داروں کی تعداد کم ہو چکی تھی، اور اس طرح آپ شہر سے جو ہے نا باہر نکل آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے جانثار شاگرد حضرت یسوع علیہ السلام بھی تھے، وہ کسی حال میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ تو شہر سے نکلتے ہی دونوں تیز تیز چلنے لگے تاکہ جلد از جلد شہر سے دور چلے جائیں۔ آخر دونوں ایک پہاڑ تک جا پہنچ گئے۔ اچھا، اس میں ایک غار تھا، غار جو سا تھا، دونوں غار کے اندر داخل ہو گئے۔ اسی طرح دونوں نہ صرف بادشاہ اور اس کے سپاہیوں کی نظروں سے بچ گئے بلکہ گرمی، سردی اور بارش وغیرہ سے بھی محفوظ ہو گئے۔ دونوں ایک مدت تک اس غار میں عبادت کرتے رہے، نماز، روزہ، دعا اور ذکر وغیرہ سے اپنے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہے۔ بھوک لگتی تو غار سے نکل کر جنگل میں آ جاتے، زمین کی جڑی بوٹیوں یا درختوں کے پھلوں سے پیٹ بھرتے اور چشمے کا پانی پی کر واپس غار میں آ جاتے، کیونکہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ چیزیں کھانا بھی پڑتی ہیں، یہ اسی کی زندگی کا باعث ہوتی ہیں۔ ایک عرصہ تک اچھا دونوں نا وہیں رہے اس غار میں۔ اس دوران میں وہ ظالم اور جابر بادشاہ جو سا تھا نا وہ تو مر گیا، اس کی جگہ لیکن ایک دوسرا بادشاہ بنا، وہ تھا بہت عادل اور عقل مند تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس جابر کے بدلے میں ایک نیک اور عادل بادشاہ بھیج دیا۔ چنانچہ سیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا یسوع علیہ السلام بالابک کی طرف لوٹ آئے، تو انہوں نے پھر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ بال کی عبادت سے انہیں منع کیا، انہیں بتایا کہ یہ تو پتھر کا بت ہے، تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، اور نہ تمہاری موت اور زندگی کا یہ مالک ہے۔
اچھا، اب الیاس علیہ السلام جو ان سے تھے نا، اس نے بادشاہ کے پاس تشریف لے کے اسے اسلام کی دعوت دی، حق قبول کرنے کے لیے کہا اور بتوں کی عبادت کرنے سے روکا۔ وہ فوراً آپ پر ایمان لے آیا۔ اس کا ایمان لانا جو ان سا تھا نا بہت ہی بہترین ثابت ہوا، اور اس کے اسلام قبول کرتے ہی اس کی قوم کی کثیر تعداد نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جی اگلی کہانی یعنی اس کا بقیہ حصہ نیکسٹ ویک۔ رکیے، جانا نہیں بھئی، پہلے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ کر لیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا، تاکہ آپ لوگوں کو نئی نئی نوٹیفیکیشنز مل سکیں۔ جی چلیں، اللہ آپ سب کا نگہبان رہے۔ اللہ حافظ۔